کچھ دنوں سے شعیب کا رویہ عفت سے بدل گیا تھا اور بچی کو اپنے اس منہ بولے چچا سے خوف سا آنے لگا تھا۔ پہلے کبھی وہ اکیلے گھر میں نہ آتا تھا، لیکن چند دنوں سے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر وہ قدیر سے پہلے آ جاتا۔ عفت رشتہ میں میری بھتیجی ہوتی تھی، گرچہ دور کا رشتہ تھا، پھر بھی اس کے والد قدیر بھائی کبھی کبھار ہماری خیریت دریافت کرنے آ جاتے تھے۔ جب سنا کہ ان کی بیٹی بنگلہ دیش سے آئی ہے تو میں اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی جو ڈھاکہ فال کے بعد وہاں ماں کے پاس رہ گئی تھی۔ ان دنوں قدیر بھائی مغربی پاکستان میں کاروبار کے سلسلے میں مقیم تھے۔ یوں وہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے کے سبب واپس اپنے کنبے میں نہ جا سکے اور یہاں ٹھہر کر حالات کے سدھرنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے اپنا کاروبار شروع کرنے پر توجہ مرکوز رکھی تاکہ جب مناسب وقت آنے پر بیوی بچوں کو لائیں تو ان کی رہائش اور روزی روٹی کا بہتر انتظام موجود ہو۔ حالات کے سدھرنے میں وقت لگ گیا۔ عفت جو ننھی منی سی تھی بڑی ہو گئی، لیکن اپنے باپ کو نہ بھولی۔ جب اس کی ماں فوٹو دکھاتی تو وہ کہتی یہ میرے ابو ہیں اور مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ عفت کی یادداشت غضب کی تھی اور وہ اپنے والد کو بہت یاد کرتی۔ تبھی اس کی نانی کہتی تھی کہ ایک بار بچی کو باپ سے ملا لاؤ تاکہ اس کے دل کو سکون ملے۔ قدیر بھائی بھی دل سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی سے ملیں، لیکن ان کی بیوی بنگلہ دیش چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ ڈھاکہ کی تھیں اور بنگلہ بولتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ قدیر واپس آ جائے، لیکن یہ نہ گئے، البتہ بچوں کو یاد کر کے اداس رہنے لگے۔ قدیر بھائی لاہور کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا اور والد نے ڈھاکہ میں بزنس کیا اور سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کی شادی ایک بنگالی گھرانے میں ہوئی۔ وہ بنگلہ زبان بولتے تھے۔ حالات کچھ درست ہوئے تو فون پر رابطہ رہنے لگا۔ تبھی قدیر نے سسر سے کہا کہ وہ صغیر اور عفت کو ملانے لے آئیں، کچھ دن میرے بچے ساتھ رہیں گے، پھر واپس ماں کے پاس بھجوا دوں گا۔ سسر بوڑھے آدمی تھے، وہ خود نہیں آ سکتے تھے۔ وعدہ کر لیا کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم بچوں کو تمہارے پاس چند روز کے لیے بھجوا دیں گے، واپس خود آ کر چھوڑ جانا۔ قدیر نے منظور کر لیا۔ وہ کاروبار بند کر کے نہیں جا سکتے تھے، البتہ ان کا چچا زاد اکثر مال خریدنے قریبی ممالک جایا کرتا تھا۔ اس کا نام شعیب تھا۔ وہ کبھی کبھار بنگلہ دیش بھی جاتا تھا۔ شعیب اور قدیر بھائی نے مل کر ایک فلیٹ خریدا تھا، کیونکہ کرائے کی رہائش سے تنگ آ چکے تھے کہ جب چاہتا مالک مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیتا۔ فلیٹ چھوٹا سا تھا، اچھی حالت میں تھا اور پانی وغیرہ کی قلت بھی نہ تھی۔ جب سے یہ رہائش لی تھی دونوں کو سکون مل گیا تھا۔ شعیب شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی بنگالی تھی، لہٰذا اس نے مغربی پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ گویا دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا۔ رشتہ داری کے علاوہ یہاں کاروباری شراکت بھی کر لی، تبھی ایک رہائش ان کے لیے اچھی رہی۔ اس بار شعیب کا دورہ بنگلہ دیش کا نکل آیا۔ اس نے کہا کہ میرا وہاں 15 روز کا قیام ہے۔ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ کراچی آ جائے، شاید سمجھ جائے، ورنہ میں اس کو آزاد کر دوں گا، کیونکہ وہاں اتنا زیادہ خون خرابہ ہوا ہے کہ اب دوبارہ ادھر کاروبار جمانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کاش میں بھی اپنی بیوی کو سمجھا سکتا۔ فی الحال تم میرے سسر سے ملنا اور استدعا کرنا کہ اگر کنچن نہیں آتی تو کچھ عرصے کے لیے میرے بچوں کو یہاں بھجوا دے۔ میں ان کے لیے بہت اداس ہوں۔ شعیب نے وعدہ کر لیا کہ وہ پوری کوشش کرے گا۔ اگر انہوں نے بچوں کو بھیجنے کی حامی بھر لی تو بچوں کو لانے اور واپس بھجوانے کی کوئی سبیل ہو جائے گی۔ کچھ ضروری کاغذات، نکاح نامہ اور برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ لے کر وہ بنگلہ دیش چلا گیا۔ قدیر بھائی کو امید نہ تھی اس کی بیوی بچوں کو چند روز کے لیے پاکستان بھجوائے گی، مگر جب شعیب نے منت سماجت کی اور واپس پہنچانے کا وعدہ بھی کیا تو اس خاتون نے عفت کو، جو اس وقت 9-10 برس کی ہوگی، شعیب کے ساتھ بھیج دیا۔ بچی جب والد سے ملی تو بہت خوش ہوئی اور بھائی قدیر بھی نہال تھے کہ میری بچی آ گئی ہے۔ اس کی بیوی نے بیٹے کو نہ بھیجا کہ کہیں دونوں بچوں کو پا کر قدیر اسے بھول ہی نہ جائے۔ بچوں کی وجہ سے ناتا جڑا ہوا تھا، امید تھی کہ کبھی واپس آ جائے گا۔ جب مجھے پتا چلا کہ بھائی قدیر کی بیٹی آئی ہے تو میں ملنے چلی گئی۔ بہت پیاری، وہ معصوم سی بچی تھی، اپنے باپ کو پا کر خوش نظر آ رہی تھی۔ قدیر بھائی نے ایک بوڑھی ملازمہ رکھی ہوئی تھی، شعیب اور قدیر کے فلیٹ کی صفائی کرتی اور ان کے لیے کھانا بھی بناتی تھی، تمام گھریلو کام سر انجام دیتی۔ بوڑھی عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ کسی فساد میں ہلاک ہو گیا تھا، اس کا کوئی نہ رہا تھا۔ قدیر کے گھر پناہ لے لی اور اس کو بیٹا بنا لیا۔ رات دن یہاں رہنے لگی۔ ان لوگوں کو بھی اپنے گھریلو کاموں کے لیے ایک بوڑھی اماں کی ضرورت تھی۔ دونوں اس کی ضروریات پوری کرتے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ وہ رات کو ان کے فلیٹ کے ٹی وی لاؤنج میں سو جاتی تھی۔ جب بچی آ گئی تو اماں رضیہ خوش ہو گئی۔ دن بھر اکیلے رہنے کی وجہ سے اس کا دل گھبرا گیا تھا۔
بچے کی آمد اس کی زندگی میں بہار کی ہوا کا جھونکا تھا۔ وہ کچن میں کام کرتی اور عفت سے باتیں بھی کرتی جاتی۔ اس کو کہتی تم اپنے ابا سے بہت پیار کرتی ہو، اس کے پاس رہنا چاہتی ہو تو میں خود بنگلہ دیش جا کر تمہاری ماں کو سمجھاؤں گی کہ وہ تمہارے ابا کے پاس یہاں آ جائیں۔ عفت کہتی ہاں دادی اماں، آپ ضرور میرے ساتھ بنگلہ دیش چلنا۔ میری اماں کو سمجھانا مجھے ابا کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں اماں اور بھیا کے لیے بھی اداس رہتی ہوں، ان کے بغیر بھی نہیں رہنا چاہتی۔ عفت 2-4 دنوں میں رضیہ ماں کے ساتھ گھل مل گئی۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی عفت کو آئے 6 ماہ ہوئے تھے کہ اس کی والدہ کے فون آنے لگے۔ قدیر، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، بچی کو لے کر آ جاؤ، میں عفت کے لیے اداس ہوں۔ قدیر نے بیوی کو ٹالنا شروع کر دیا کہ اب آیا تب آیا، صبر کرو، اتنے سال میں نے صبر کیا، ایک آدھ ماہ تم سے نہیں ہوتا۔ دراصل قدیر بھائی کی نیت بدل گئی تھی، وہ عفت کو لٹانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹا کنچن کے پاس رہنے دیں گے اور بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ مجھ سے بھی مشورہ کیا۔ میں نے کہا قدیر بھائی، اگر ایسا ارادہ کر لیا ہے تو دوسری شادی بھی کر لو تاکہ بچی کو ماں مل جائے۔ اکیلی بچی تمہارے پاس کیسے رہے گی؟ ابھی تو اکیلی نہیں ہے، رضیہ ماں اس کے پاس ہوتی ہے، جب بڑی ہوگی تو کسی اچھے گھر میں شادی کر دوں گا۔ اگر بچی نے واپسی کی ضد کی تو اسے ماں کے پاس بھجوا دوں گا۔ فی الحال تو رضیہ ماں سے بہل گئی ہے۔ تم اکیلے فلیٹ کے مالک نہیں ہو، شعیب بھی ہے، بے شک تمہارا قابل اعتبار دوست اور منہ بولا بھائی ہے، اور عفت اس کو چچا سمجھتی ہے، لیکن وہ اس کا سگا چچا نہیں ہے۔ آج تمہیں اس کا ساتھ دینا مناسب لگ رہا ہے، کل نہیں لگے گا۔ میں فلیٹ اس کو بیچ دوں گا یا خود لے لوں گا، وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ گویا قدیر بھائی کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ بیٹی کی محبت میں ایسے سرشار تھے کہ بچی کو ماں سے جدا کر رکھا تھا، لیکن اسے خود سے جدا کرنا گوارا نہ تھا۔ اماں رضیہ عفت کا بہت خیال رکھتی اور اس کو بہلانے میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ اسی بزرگ خاتون کا پیار پا کر عفت بھی ٹکی ہوئی تھی۔ 2 سال گزر گئے اور قدیر بھائی نے بنگلہ دیش واپس نہ بھیجا۔ جب وہ آتے کہتے کسی اچھی خاتون کو تلاش کر دو، میں نکاح کر کے گھر بسانا چاہتا ہوں، بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، سکون قلب حاصل ہو گیا ہے، بیٹا رہے ماں کے پاس، مجھے پرواہ نہیں، لیکن بیٹی کو میں وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے عفت کے بارے میں سوچ کر دکھ ہوتا تھا کہ وہ بیچاری 2 پاٹوں کے بیچ پس گئی تھی۔ جب آتی اس کی بات ماں سے فون پر کروا دیا کرتی اور کنچن کو تسلی دیتی کہ فکر نہ کرو، ایک روز قدیر کو راضی کر لوں گی کہ وہ عفت کو تمہارے پاس پہنچا دے، بلکہ میں خود لے آؤں گی۔ وہ بیچاری دکھی ہوتی تھی، کہتی کاش میں بچی کو اس کے باپ سے ملانے نہ بھجواتی، لیکن کیا کرتی، خود عفت اصرار کرتی تھی کہ اس نے ابا کے پاس جانا ہے، تبھی بھجوا دیا تھا۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ عفت 16 برس کی ہو چکی تھی کہ اماں رضیہ کا ایک روز ہارٹ فیل ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ قدیر بھائی کو ابھی تک کوئی مناسب رشتہ دوسری شادی کے لیے نہ مل سکا تھا۔ اب ان کو بھی عفت کی فکر رہنے لگی کہ اکیلی ہو گئی تھی۔ جب سے اماں رضیہ کا انتقال ہوا تھا، عفت اداس رہنے لگی تھی۔ تمام گھریلو کام جو اماں رضیہ کرتی تھیں اب اس کو سر انجام دینے پڑتے تھے۔ کھانا بنانا، گھر کی صفائی اور والد اور چچا کے کپڑے وغیرہ دھونا، استری کرنا۔ کبھی کبھی تھک جاتی تو تنہائی سے اکتا کر رونے لگتی۔ تبھی قدیر نے ارادہ کر لیا کہ وہ اب بنگلہ دیش جا کر عفت کو ماں کے حوالے کر دے گا۔ اس عرصے میں اس کا کاروبار خوب جم چکا تھا، روپے پیسے کی کمی نہ رہی تھی۔ وہ بآسانی بذریعہ ہوائی جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک آ جا سکتا تھا۔ وہ بیٹی کو بھی تسلی دیتا تھا، میری بچی بس چند دن اور صبر کر لو، ہم جلد بنگلہ دیش جائیں گے اور تم اپنی ماں اور بھائی سے مل سکو گی۔ عفت خوش نہ تھی، قدیر بھی اس کے دکھ کو محسوس کرنے لگا تھا، مگر وہ سخت کاروباری آدمی بن چکا تھا، بیٹی کو زیادہ وقت نہ دے سکتا تھا۔ رات گئے وہ اور شعیب گھر واپس آتے تو ان کے آتے ہی وہ سو جاتی۔ وہ بھی دن بھر کے تھکے ماندے اپنے کمروں میں جا کر سو رہتے، صبح سویرے پھر کام پر نکل جاتے۔ کچھ دنوں سے شعیب کا رویہ عفت سے بدل گیا تھا اور بچی کو اپنے اس منہ بولے چچا سے خوف سا آنے لگا تھا۔ پہلے کبھی وہ اکیلے گھر میں نہ آتا تھا، لیکن چند دنوں سے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر وہ قدیر سے پہلے آ جاتا، پھر اپنا کمرہ بند کر لیتا اور نشہ کر کے سو جاتا تھا۔ ایک روز میں مارکیٹ جاتے ہوئے قدیر کے فلیٹ کے نیچے سے گزری تو مجھے عفت کا خیال آ گیا اور میں اوپر چلی گئی۔ میں نے بیل دی، اس نے دروازے کے اندر بنے سوراخ پر آنکھ لگا کر دیکھا۔ میں دکھائی دی تو دروازہ کھول دیا۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی، وہ رو کر مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، پھپھو مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر لے چلو، میں اب یہاں نہیں رہوں گی۔ میں نے گلے لگا کر اسے تسلی دی، تب اس نے گھبراہٹ کی وجہ بتائی، کہا پھپھو اچھا ہوا آپ آ گئیں، میں یہی دعا کر رہی تھی۔ چند دنوں سے چچا شعیب جلد گھر آ جاتے ہیں جبکہ ابا بعد میں آتے ہیں۔ چچا نشہ کیے ہوتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے خوف آتا ہے۔
آج وہ دوپہر کو آگے تھے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر نشہ کرتے رہے۔ شام کو باہر نکلے تو اور فور بکنے لگے۔ تبھی میں دروازہ کھول کر پڑوسن خالہ شفق کے پاس چلی گئی اور جب تک ابا گھر نہیں آگے وہاں بیٹھی رہی۔ جب ان کی آواز سنی تو گھر آئی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ تھیں۔ ابا نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا نزلہ زکام ہو گیا ہے۔ خالہ شفق کو بھی یہی کہا تھا۔ میری بات سن کر شعیب چچا بولے، ہر وقت بلڈنگ کے گھروں میں جاتی ہے، کوئی گھر کیسا کوئی کیسا۔ جب میں نے روکا تو رونے لگی اور پڑوس میں جا کر بیٹھ گئی۔ بھائی قدیر ان کے بیٹے جوان ہیں، وہاں روز روز نہ جایا کرے۔ تم اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤ یا پھر اس کی شادی کر دو۔ اب اس کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابا اس دم تو چپ ہو گئے۔ آج کا کہا تھا کہ شام کو آ جاؤں گا اور تمہیں پھپھو سلمہ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اچھا ہوا کہ آپ خود آ گئی۔ اب میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، یہاں اکیلی نہ رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ عفت بے شک بچی تھی، مگر اتنی بچی بھی نہ رہی تھی، کافی سمجھدار ہو چکی تھی۔ باپ سے کچھ نہ کہا، مگر مجھ سے اپنے اندر کے خوف کا برملا اظہار کر دیا کہ وہ شعیب کی نگاہوں سے ڈرنے لگی ہے۔ میں شام تک عفت کے پاس رہی اور جب قدیر بھائی آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ عفت کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ جب تک آپ بنگلہ دیش جانے کا پروگرام فائنل نہیں کرتے، یہ میرے پاس رہے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہاتھ منہ دھو لوں، خود آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں۔ ایک ماہ عفت میرے پاس رہی، پھر قدیر بھائی اس کو بنگلہ دیش لے گئے اور اس کی والدہ کے پاس چھوڑ کر آ گئے۔ واپس آئے تو مجھ سے ملنے آئے۔ بولے تم ہر دم کہتی تھی عفت کو ماں کے حوالے کراؤ، لو خوش ہو جاؤ، اس کو ماں کے حوالے کرایا ہوں۔ اچھا کیا ہے، مائیں ہی بچیوں کی صحیح حفاظت کر سکتی ہیں۔ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت پرسکون ہوں، دل سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے، اب سکون سے سو سکوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے سمجھ لیا بیٹی ماں کے پاس رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی فکر سے تم بھی سکون کی نیند سے نہ سو سکتے تھے۔ ہاں، کنچن کو بہت سمجھایا کہ میرے ساتھ چلو، بچوں کو باپ سے جدا مت کرو، ہمارا گھر کب سے برباد ہے، بالکل برباد مت کرو۔ لیکن اس نے میری ہر التجا کو رد کر دیا، کہنے لگی تم اپنے دیس میں خوش تو میں اپنے دیس میں خوش ہوں، میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بے شک مجھے طلاق دے دو، دوسری شادی کر لو، دوسری بیوی سے اولاد ہو جائے گی تو تمہاری ادھوری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ صغیر اور عفت جب خود مختار ہو جائیں گے تم سے ملنے آ جائیں گے، یا پھر تم جب چاہو آ کر مل جانا، میں نہ روکوں گی، لیکن میرے سامنے آئندہ جانے کی بات نہ کرنا، مجھے وہاں جا کر رہنا منظور نہیں۔ تبھی مایوس ہو کر میں نے اسے طلاق دی، ورنہ کون خوشی سے اپنا گھر برباد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر قدیر بھائی انتہائی افسردہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ ایک قدیر بھائی ہی نہیں، جانے کتنے گھرانوں کو ملک کے ٹکڑے ہو جانے سے برباد ہو جانا پڑا اور ایسے المیوں سے گزرنا پڑا جن کا ذکر شاید تاریخ میں کبھی نہ آئے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔